السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم معزز ساتھیوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ بہت ہی عمدہ موضوع کا انتخاب ہوا ہے۔ وہ ہے ابھی قریب میں آئی ہوئی ایک ماہ ناز تفسیر تدبر قرآن کے نام سے القرآن الکریم تدبر و عمل، بہت ہی عمدہ تفسیر ہے اور بہت ہی بہترین قرآن مجید کے تدبرانہ نکات اس میں پیش کیے گئے ہیں۔ تو اس میں سے آخری پارہ جو 30واں پارہ ہے، اس کا آخری آدھا حصہ منتخب کیا گیا ہے، جو انشاءاللہ سورۃ الناس سے ہم شروع کریں گے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ ہر سورت میں سے تقریباً کچھ تدبرانہ نکات اور عمل کا پیغام اور ساتھ ہی ساتھ ہدایت کی بڑی قیمتی باتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ کے فضل و توفیق سے اس کو سنتے ہوئے ہم ایسا محسوس کریں گے انشاءاللہ ہم ایسا محسوس کریں گے کہ قرآن مجید کو صرف جیسے ہمارے ہاں رائج ہے کہ برکت کی کتاب سمجھ کر صرف پڑھنا پڑھانا چلتا ہے، اس انداز سے نہیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے غور و فکر کے کیا مواقع ہیں، ہمارے لیے اس میں عمل کا کیا پیغام ہے، اس کو جاننے سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اگر آپ لوگوں نے اچھی طرح ساتھ دیا، سننے کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ آپ کا بھی رہا، تو ہم ہر دن ہر درس کے شروع میں 2-3 منٹ پچھلے درس کے ریکیپ، اس کے مراجعہ کے ساتھ ساتھ عمل کا جو پیغام ہم نے سیکھا اس پر کہاں تک عمل کیا، اس کا جائزہ بھی لینے کی کوشش کریں گے۔ تو سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کو اس طرح ایک عملی کتاب سمجھ کر ہم اس پر غور و فکر کے ساتھ عمل کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہماری ہمتوں میں اور مضبوطی عطا فرمائے اور ہمارے اس نیک جذبے کو قبول فرمائے اور اس میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، قرآن مجید، اس کی تلاوت، اس کے غور و فکر سے پہلے چند بنیادی ایسی باتیں آپ کے سامنے ہم ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں، جو ایک قرآن پڑھنے والے قاری کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات، تلاوت قرآن کے وقت وضو کا کیا حکم ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آج اور کل یہی چند انتہائی اہم باتیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، تو آپ اس کو نام دے سکتے ہیں قرآن اور تلاوت قرآن کے آداب و احکام۔ قرآن اور تلاوت قرآن کے آداب و احکام۔ اس میں پہلی بات، تلاوت قرآن کے وقت وضو کا کیا حکم ہے؟ تو اس کو بھی ہم متعدد نکات میں، پوائنٹس میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے حافظے کی بنیاد پر قرآن جو یاد ہے وہ اپنے حافظے کی بنیاد پر پڑھ رہا ہے، حفظ سے پڑھ رہا ہے، قرآن دیکھ کر نہیں، تو اس کے بارے میں تمام علماء کا یہ اتفاق ہے کہ اگر ایسا حافظے کی بنیاد پر تلاوت کرنے والا آدمی بغیر وضو کے تلاوت کیا تو جائز ہے، جائز ہے، لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے کہ وضو کر کے پڑھے۔ یہ کون سی تلاوت؟ قرآن دیکھ کر نہیں، کیسے؟ حفظ سے پڑھ رہا ہے، اس کو جو یاد ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ پھر بھی کیوں کہہ رہے ہیں کہ افضل ہے وضو؟ اس لیے کہ
قرآن اللہ کا کلام ہے. جس قدر ہم اللہ کی تعظیم بجا لائیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. تو اللہ کے کلام کی تعظیم اللہ کے تعظیم میں داخل ہے. اس لیے اللہ کے کلام کی تلاوت بھی بغیر وضو کے اچھی بات نہیں ہے. اس میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو آدمی جنوبی ہے یعنی ناپاک، اس پر غسل واجب ہو گیا. جس شخص پر غسل واجب ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنوبی کہتے ہیں. تھوڑا سا فرق کریں گے. ایک ہوتا ہے جنوبی، ساؤتھ کا رہنے والا. جنوب ساؤتھ، دکھن جو کہتے ہیں، اس سے ساؤتھ میں جو رہتا ہے اس کو کہتے ہیں جنوبی. نون کے بعد واو آئے گا وہاں پر، جیم نون واو با یا. لیکن یہ یہاں پر واو نکل جا رہا ہے. جنوبی، جنوبی جنوب سے ہے. اس کا مطلب ناپاک آدمی جس کے اوپر غسل فرض ہو. تو جس پر غسل فرض ہو اس آدمی کا قرآن کی تلاوت کرنا مطلقاً حرام ہے. جب تک وہ غسل نہ کرے تب تک قرآن نہ پڑھے. اور یہ جمہور اہل علم کا قول ہے، جمہور اہل علم کا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمہور علماء کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ جنوبی آدمی قرآن نہ پڑھے. فقہائے اربعہ، فقہائے اربعہ کسے کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد. ان کو فقہائے اربعہ کہا جاتا ہے. فقہائے اربعہ اور ان کے علاوہ دیگر فقہا کا یہی قول ہے، جیسا کہ سنت بھی اس پر دلالت کرتی ہے. لیکن یہاں ایک اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر جنوبی آدمی، ناپاک آدمی صبح و شام کے اذکار پڑھنا چاہے، سوتے وقت کے اذکار پڑھنا چاہے، آنکھ کھل گئی اور کوئی اللہ کا ذکر شروع کر دیا اسی ناپاکی کی حالت میں، یا کوئی ایسے ہی زبان پر آ گئے ایک دو آیتیں اس نے پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خاص کر اذکار وغیرہ کے حوالے سے جو بات ہے تو یہ جنوبی آدمی بھی کسی بھی وقت اذکار پڑھ سکتا ہے. اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 373، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر برابر کرتے رہتے تھے. تیسرے پوائنٹ کی بات یہاں یہ ہے کہ جنوبی آدمی کیا تلاوت سن سکتا ہے؟ تو جی ہاں، البتہ وہ قرآن کریم کو نہ چھوئے اور قرآن کو نہ پڑھے. لیکن صرف سننے کی جہاں تک بات ہے تو وہ سن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چوتھا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ حیض و نفاس والی خاتون، وہ خاتون جسے اپنے ماہواری کا خون آتا ہو جسے حیض کہتے ہیں، اور ولادت کے بعد جو خون ہے اسے نفاس کہتے ہیں، جو حیض و نفاس والی خاتون ہے وہ اپنے حافظے کی بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے، اپنے اولاد کو اس کی تعلیم دے سکتی ہے. اسی طرح کوئی معلمہ، ٹیچر اپنی طالبات کو علم القراءات، تجوید وغیرہ کے احکام پڑھا سکتی ہے. تو اب آپ کہیں گے ابھی تو ہم نے سنا اوپر پوائنٹ نمبر 2 کہ جنوبی آدمی پر مطلقاً حرام ہے قرآن کی تلاوت، چاہے دیکھ کر ہو یا نہ دیکھ کر حافظے کی بنیاد پر. لیکن یہاں حیض و نفاس والی خاتون کو حافظے کی بنیاد پر اس کا پڑھنا پڑھانا کیوں درست قرار دے رہے ہیں؟ تو اس سلسلے میں علماء نے یہ جو فرق کیا ہے جنوبی اور حائضہ کے درمیان یا نفاس والی خاتون کے درمیان، اس لیے کہ جنوبی آدمی
یہ اپنی ناپاکی کو دور کرنے کی اسے طاقت ہے. فوری طور پر جب بھی چاہے کر سکتا نہیں کر سکتا ہے نا. زیادہ سے زیادہ کتنی اس کے لیے گنجائش ہے؟ اگر رات میں جنوبی ہو گیا تو آگے فجر سے پہلے پہلے اس کو غسل تو کرنا ہی کرنا ہے. دن کے وقت میں اگر ہو گیا تو 2-4 گھنٹے انتظار کر لیے لیکن نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے اس کو غسل ضرور کرنا ہے. جنوبی آدمی اپنی ناپاکی کو دور کرنے کی اس کے اندر استطاعت موجود ہے، جبکہ حائضہ اور نفاس والی خاتون اس کے بس میں ہے. جب تک اس کی ماہواری نہ رک جائے، خون نہ رک جائے، تب تک وہ مجبور ہے. غسل کرنا بھی چاہے تو وہ غسل اسے پاک نہیں کرے گا. تو اس لیے اس فرق کو محسوس کریں گے. چونکہ ان کی مدت لمبی ہوتی ہے خواتین کی، اس لیے ان کے لیے حافظے کی بنیاد پر تلاوت کی اجازت دی گئی. اور اس لیے بھی علماء نے یہ فرق رکھا اور ان کو اجازت دی، اس لیے کہ ان خواتین کو تلاوت قرآن کریم سے منع کرنے والی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. جبکہ جنابت سے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت سے روکنے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ جنابت ہی ہوتی. اس سلسلے میں حدیثیں آئی ہوئی ہیں. اور اسی طرح فتاوی لجنہ الدائمہ کا یہ فتویٰ بھی ہے کہ جنوبی جب تک غسل نہ کرے قرآن کریم کو نہ چھوئے، نہ اس کی تلاوت کرے اور نہ وہ طلباء کو پڑھائے. اس کے برعکس خاتون جو اپنی مجبوری میں ہے وہ حافظے کی بنیاد پر پڑھا سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے. یہاں تک تو میرے بھائیوں تلاوت سے متعلق کچھ احکام رہے. دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ کیا قرآن کریم کو چھونے کے لیے، اسے پکڑنے کے لیے، قرآن پکڑ کے کسی کو دینا ہے تو اس کے لیے، یا لے کر کہیں رکھنا ہے تو اس کے لیے وضو شرط ہے؟ تو اس بات کو بھی متعدد پوائنٹس میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان قرآن کریم کو چھونا چاہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ چھوٹی بڑی دونوں قسم کی ناپاکی سے دور ہو، اس سے وہ پاکی حاصل کر کے رہے. چھوٹی پاکی، چھوٹی ناپاکی، بڑی ناپاکی، حدث اصغر، حدث اکبر، پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ حدث اصغر چھوٹی ناپاکی سے مراد وہ ناپاکی جس کی وجہ سے وضو ضروری ہو. حدث اکبر بڑی ناپاکی، اس سے مراد وہ ناپاکی جس سے غسل واجب ہو. جمہور اہل علم کا قول ہے، اسی پر ائمہ اربعہ بھی ہیں، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن حزم کے ہاتھ جو دستاویز اہل یمن کی طرف بھیجا اس میں بھی ہے کہ اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کریم کو پاک آدمی ہی چھوئے. یہ حدیث ائمہ کی ایک جماعت نے اسے صحیح کہا، جبکہ باقی دوسرے اور کچھ اہل علم اسے ضعیف قرار دیتے ہیں. جنہوں نے اس کو صحیح قرار دیا اس وجہ سے، اور قرآن کریم کے تقدس کے پیش نظر، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت کے پیش نظر انہوں نے اسے واجب قرار دیا. اور یہ بات عموماً جمہور اہل علم کا قول ہے اور ائمہ اربعہ کا بھی قول ہے. اسی بات کو آپ یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا. لیکن آپ کی معلومات کے لیے صرف بتا رہے ہیں کہ بعض اہل علم اس سے اختلاف رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور پھر سورہ واقعہ کی جس آیت سے دلیل لیتے ہیں وہ فرشتوں سے متعلق ہے،
لوح محفوظ سے متعلق ہے، اور ہر آدمی کے لیے ہر وقت وضو سے رہ کر قرآن پڑھنا یہ مشکل بات ہوگی۔ اگر ایسا ان کے لیے ہم لازم قرار دیں تو پہلے ہی سے لوگ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں اور پھر قرآن چھوڑنے کا بہانہ کریں گے کہ جی قرآن پڑھے، نہیں ابھی وضو سے نہیں ہوا، ابھی کرنے کے لیے کوئی موقع بھی نہیں ہے۔ ورنہ اگر بغیر اس کے اجازت دی جائے تو آسانی ہوگی۔ لیکن یہاں فرق آپ ذرا محسوس کریں، جمہور اہل علم اور جمہور ائمہ اربعہ کا جو قول پیش کیا گیا وہ قرآن کو چھونے کے بارے میں، قرآن کو پکڑنے کے بارے میں۔ لیکن مثال کے طور پر قرآن ایسے کھلے ہیں، قرآن کھلی ہوئی ہے، میں اسے ہاتھ لگائے بغیر دور سے دیکھ کر اگر پڑھ رہا ہوں اور وضو کی حالت میں نہ ہوں تو کیا جائز ہے؟ جی ہاں، ابھی آپ اس سے پہلے مسئلہ سن کر آ چکے ہیں۔ حافظے سے پڑھنے کی اجازت تو دے دیتے ہیں سب، اور اس طرح بھی کئی اہل علم نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے تاکہ قرآن پڑھنا آسان ہو جائے اور ہر آدمی بآسانی جب چاہے تب پڑھ سکے۔ اور مرد کے لیے صرف جنوبی حالت میں پڑھنا منع ہے، مرد ہو یا عورت جنوبی حالت میں پڑھنا منع ہے، اور عورتیں اگر ماہواری میں ہیں تو وہ اپنے حافظے کی بنیاد پر بھی اس حالت میں پڑھ سکتی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ اس سلسلے میں، کس سلسلے میں کیا بات چل رہی ہے ہماری؟ قرآن کو چھونے پکڑنے کے بارے میں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جمہور اہل علم کے نزدیک حید و نفاس والی عورت کا قرآن کو چھونا بھی جائز نہیں ہے، چونکہ اس کی وہ مجبوری لمبی ہے، اس لیے اس کو حافظے کی بنیاد پر پڑھنے کی اجازت دی گئی، چھونا جائز نہیں ہے۔ اس میں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جنوبی آدمی تفسیر قرآن یا اہل علم کی کوئی ایسی کتاب جس کے اندر کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہوں تو اس کو پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹے حدث کا شکار ہو یا بڑے حدث کا شکار ہو، یعنی ناپاکی جیسی بھی ہو، اس کی کوئی کتاب پڑھنا یا تفسیر پڑھنا یا کوئی ایسی کتاب جس کے اندر وہ کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہوں، اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مکمل قرآن کا حکم نہیں لیتی۔ کوئی کتاب اس کے اندر کچھ آیتیں لکھی ہوں اور اسی طرح سے تفسیر کی جو بڑی کتاب ہے وہ قرآن کا حکم اس پر نہیں لگتا۔ قرآن اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے جو تفسیر اور دوسری کتابوں سے مستقل طور پر الگ ہے۔ تو یہاں ایک قاعدہ ہے کہ جو چیز کسی کے تابع ہو، مستقل اس کی اپنی حیثیت نہ ہو، تو اس کا حکم الگ ہوگا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جمہور فقہا اس طرف گئے ہیں کہ کافر کا قرآن کریم کو چھونا منع ہے اور اسے ایسا موقع دینا بھی حرام ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ناپاک مسلم جو جنوبی ہے اس کے مقابلے میں کافر کی ناپاکی زیادہ نجاست ہے، اس لیے وہ منع کا زیادہ حق رکھتا ہے، یا کئی کفار کے بارے میں اس بات کا اندیشہ بھی ہے کہ وہ اس کی توہین کریں گے، لیکن اگر وہ قرآن سننا چاہے تو اسے سننے دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ضرورت پڑ جائے ایک دو آیتیں کچھ لکھ کر دینا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل عظیم الروم کو خط لکھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت بھی لکھ کر بھیجی۔ لیکن یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کافر کے بارے میں۔ کس کو نہیں چھوئے گا وہ؟ لیکن آج کل کے وقت میں ہمارے اطراف و اکناف میں جو کفار ہیں جن کو اگر ہم دعوت دیتے ہیں اور وہ قرآن پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو ہم انہیں کیا دیتے ہیں؟ یہ فرق یاد رکھیں، ہمارے بہت سے لوگ اس فرق کو محسوس نہیں کرتے۔ کیا اسے عربی والا قرآن لے جا کر دیتے ہیں؟ نہیں، اسے کیا دیتے ہیں؟
ترجمہ اور تفسیر دیتے ہیں، اس میں قرآن کی مقدار کتنی ہوتی ہے ترجمہ تفسیر کے مقابلے میں؟ بھائیو ذرا باتیں کچھ سوکھی سوکھی پھیکی پھیکی روکھی روکھی لگ رہی ہے آپ کو، اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ذرا ہوش میں جوش میں نہیں ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو روزمرہ زندگی میں اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارا تعلق ہے۔ اگر یہ روکھی پھیکی لگ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ کم ہے، اس لیے سننے میں بھی زیادہ دلچسپی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ فرق سمجھیں، اس لیے کہ ابھی ان دنوں میں خاص کر ہمارے ہندوستان میں اللہ کے فضل و توفیق سے جہاں پر غیر مسلموں میں دعوت کا کام زیادہ پھیلنے لگا ہے، تو اب وہ قرآن پوچھتے ہیں تو عام طور پہ لفظ قرآن ہی ان کی زبان سے بھی نکلتا ہے اور استعمال یہی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم دیتے کیا ہیں ان کو؟ کیا دیتے ہیں؟ عربی قرآن نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو تفسیر دیتے ہیں، ترجمہ قرآن، اور اس کے ساتھ میں کچھ حواشی ہوتے ہیں، کچھ تفسیر ہوتی ہے، کچھ تشریح ہوتی ہے۔ تو اس کا دینا جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ جمہور فقہا نے یا اس سے پہلے علماء نے جو منع کیا ہے تو وہ کس چیز سے؟ قرآن کریم کا جو عربی نسخہ جسے ہم کہیں آج کی اصطلاح میں اور سمجھ میں آنے کے لیے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایسی کتابیں جس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوں، ان کا مفہوم لکھا ہو، وہ تو دینا کفار کو بدرجہ اولا جائز ہے تاکہ وہ اسلام کو اور اچھی طرح سمجھ سکیں۔ ایک پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیجیٹل قرآن کی تلاوت، کیا اس کے لیے وضو ضروری ہے؟ ڈیجیٹل قرآن کا مطلب یعنی موبائل میں، اس لیے اس کے بارے میں جو بھی الفاظ ہو سکتے ہیں وہ سارے ہم نے انگلش میں بھی لکھ دیے ہیں۔ پاکٹ پی سی کہتے ہیں، یا ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر کہتے ہیں، یا سمپوٹر کہتے ہیں، یا آپ کے موبائل ہیں، یا آپ آج کل ٹیب کہیں، پیاڈ کہیں، جو بھی نام دیں، اس کے اندر الیکٹرانک شکل میں قرآن موجود ہے۔ تو کیا اس کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ اور ہم نے اس کے اندر قرآن کا ایگزامپل یہ اپلیکیشن کھولا، اب اس کو ایسے پیج پلٹا رہے ہیں کہ نہیں پلٹا رہے ہیں؟ تو قرآن کا جیسا صفحہ پلٹاتے ہیں ویسا ہی تقریباً ہو رہا ہے نا؟ تو کیا جائز ہے نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے۔ کیوں؟ یہ عین قرآن کا جو نسخہ ہے وہ حکم میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اب ہے ادھر سے ہلکے سے بٹن دبا دیا اور آف ہو گیا، ذرا اور کس کے تھوڑا سا اور دبا دیا، 2-4 سیکنڈ اور پکڑ کے رکھا اس کو تو پورا ہی آف ہو گیا، ہے نا؟ لیکن قرآن کا نسخہ اگر آپ پکڑے ہوئے ہیں مثلا، تو یہ نسخہ موجود ہے، یہ اس طرح سے آف ہو جانے کا یا آنکھوں کے سامنے سے یہ بالکل چھپ گیا، جادو ہو گیا، غائب ہو گیا، ایسا کچھ ہوتا ہے؟ تو اس لیے قرآن کو، الیکٹرانک قرآن اگر ہم موبائل سے پڑھتے ہیں یا ڈیجیٹل قرآن اگر ہم پڑھ رہے ہیں، الیکٹرانک قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آئیے ذرا جلدی کے ساتھ نمبر 6، موبائل اور پرسنل یہی ڈیجیٹل قرآن کی تلاوت کیا ماہواری میں جو خواتین ہیں، نفاس میں جو خواتین ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ان کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ اور 7واں پوائنٹ، قرآن کو چھونے کے موقع پر وضو کا ہونا، یہ جو مسئلہ ہمارا چل رہا ہے، راجح قول کے مطابق ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنا ہم بڑوں کے لیے ضروری ہے، لیکن بچے جو چھوٹے ہیں بغیر وضو کے اگر وہ چھوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی وہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہوئے ہیں۔ ذرا اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اسی طرح نمبر 8، کسی کو قرآن کریم چھونے کی ضرورت پڑے اور وضو کرنے کی سہولت یا گنجائش نہیں ہے، کہیں ایسی مجبوری آ گئی، خاص کر بعض دکانوں میں کام کرنے والے، جو کتابوں کی دکان میں، قرآن وغیرہ جیسی جگہوں پر کام کرنے والے،
ان کے لیے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا اور وضو کرنے کے لیے ابھی نکلنا فوراً اسی موقع پر گنجائش بھی نہیں ہے، تو علماء اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے کناروں کو، جو بائنڈنگ ہوتی ہے نا، جہاں قرآن لکھی نہیں ہوتی، ان کو پکڑے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے حروف کو نہ چھوئے۔ اور اگر کبھی ایسی ایمرجنسی ضرورت بھی پڑ گئی کہ قرآن میں ضرورت پڑ گئی کہ انگلی رکھ کر دکھانا ہے، یہ دیکھو یہ آیت، تو ایسے وقت میں انگلی رکھ کر دکھانے کے بجائے پین رکھ سکتے ہیں یا مسواک بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن وضو کی حالت میں اس کو چھونے کی کوشش کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آج کے ہمارے درس میں اللہ کے فضل و توفیق سے ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اور قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو، اس کے بارے میں جو مختلف مسائل ہیں اور اس کے جو باریک اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہو سکتے ہیں، ان سب چیزوں کی تفصیلی جانکاری حاصل کی۔ اللہ حق باتوں کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔